بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رات کا کھانا سامنے آ جائے اور نماز بھی ادھر کھڑی ہو جائے، نماز بھی شروع ہو جائے، تو پہلے کھانا کھا لیں۔ اس پر یہ حدیث پہلے سن لیں کہ میرے سامنے ترمذی شریف ہے، کتاب الصلاۃ، باب ما جاء اذا حضر العشاء واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء۔ اس باب کے تحت حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا حضر العشاء، جب رات کا کھانا سامنے آ جائے، واقیمت الصلاۃ، اور نماز کے لیے اقامت کہی جائے، یعنی نماز شروع ہو جائے، فابدؤوا بالعشاء، تو پہلے کھانا کھا لیں۔ تو اس حدیث کی بنا پر علماء فرماتے ہیں کہ شدید بھوک کی حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، پہلے بھوک کا بھوت مار لے پھر بعد میں نماز پڑھ لے، اس لیے کہ شدید بھوک کی حالت میں نماز پڑھے گا تو نماز میں توجہ نہیں ہوگی، وہ نماز کھانا بن جائے گا، اور اگر پہلے کھانا کھا لے گا تو پھر وہ کھانا نماز بن جائے گا۔ تو یہ صورتحال جو ہوتی ہے، یہ علماء نے فرمایا کہ یہ غیر رمضان میں، رمضان کے جو علاوہ مہینے ہیں ان میں روزہ داروں کو یہ صورتحال پیش آتی ہے، اس لیے کہ سارے رمضان میں تو یہ ترتیب ہوتی ہے کہ افطار کے بعد 15 منٹ 12 منٹ تاخیر ہوتی ہے نماز میں، تو بندہ آرام سے کھانا کھا لیتا ہے اور نماز میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن غیر رمضان میں یہ چیز نہیں ہوتی، تو روزہ دار سارا دن روزے میں ہوتا ہے، تو افطار کا ٹائم آتا ہے، ادھر افطار کا سامان ہے، کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے اور شدید بھوک بھی لگی ہے، اور ادھر تو جماعت جلدی کھڑی ہو جاتی ہے، آذان جیسی ہوگی جماعت کھڑی ہوگی، تو یہ روزہ دار کو یہ صورتحال پیش آتی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے افطار کر لے، اچھی طرح کھانا کھا لے، بعد میں نماز میں شریک ہو جائے۔ اگرچہ جماعت نکل جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو یہ جو نماز جماعت چھوڑنے کے اعذار میں سے ایک عذر یہ شدید بھوک ہے، کہ شدید بھوک کی حالت میں پھر جماعت کو ترک کر لے، پہلے کھانا کھا لے اور بعد میں پھر نماز میں شریک ہو جائے۔ تو اگر ایسی حالت، ایسی صورتحال پیش آئے کہ شدید بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے، پھر بعد میں نماز میں اور جماعت میں شریک ہونا چاہیے۔